اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وخاتم النبيين. برادران اسلام و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلبہ اسلام کے سلسلے کا آج 5واں درس ہے. آج جون کی 2 تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے، لیکن یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جو آج اس جون کے اس مہینے میں بھی جو موسم نے کروٹ بدلی ہے، یہ آنے والے کل کے لیے بہت بڑا پیش خیمہ ہے. جس طرح اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا، پچھلے سال 21 جون کو موسم ایک دم بدل گیا تھا، ٹھنڈک آ گئی تھی، لیکن اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا کس طریقے سے کوہ سلیمان سے لے کر کوہستان کے ان پہاڑوں تک کس طریقے سے بارش سے، سیلاب اور طوفانی باد و باران سے انسانوں کے علاوہ جانوروں کا، فصلوں کا کس طرح نقصان ہوا. اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے اور آنے والی آفات سے حکومتوں کے اندر وہ شعور اجاگر کرے کہ امت مسلمہ پاکستان کی ان غریب بے بس و لاچار عوام کی، ان کی جان و مال کی حفاظت کی ان کی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے لیے اگر ابھی سے اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو پھر بھکاریوں کی طرح کچکول لے کر ہر چھوٹے بڑے ملکوں کے سامنے خیرات مانگنے کی جو روایات ہے، پھر دوبارہ اس کی طرف چلنا پڑے گا. سب سے اپیل ہے میری کہ اپنے ارد گرد ماحول پہ نظر رکھیں. شرپسندوں کی، فرقہ پرست لوگ جو امت مسلمہ کو تقسیم کر رہے ہیں، جو امت مسلمہ کے اندر ٹکراؤ پیدا کر کے پاکستان کی فوج اور عوام کو لڑانے کے لیے جو سازشیں کر رہے ہیں، ان شرپسند عناصر پہ بھی نظر رکھ کر پاکستان کے استحکام و سلامتی کے لیے ہم سب کے ذمہ ہے، کسی ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کے استحکام کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی اسلامی اقدار کی تشریح و ترویج کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے. برادران صاحب دختران ملت، اسلام کی نشاط ثانیہ غلبہ اسلام کے سلسلے کا یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا فقران قرآن سے، جو یہ موجودہ دور میں جس کو قرآن نے جس کے بارے میں کہا فمن هذا الحدیث تعجبون، یہ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے. کس چیز کا تعجب ہے؟ آج چند لوگوں نے، بڑی افسوس اور دکھ کی بات ہوتی ہے، ایک بات میں اپنی امت مسلمہ کے ہر فرد، ہر جوان، ہر بوڑھے سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی فرقہ پرست عناصر ہیں، یہ جو امت مسلمہ کے اندر تکفیر و ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں، یہ کسی کے اہل کار ہیں، یہ خیر خواہ نہیں ہے امت کے، نہ مملکت کے. اب آتے ہیں قرآن کی طرف. اسلام کی نشاط ثانیہ کو ہم قرآن سے، غلبہ اسلام کو ہم قرآن سے فقرا، قرآن کی حقانیت سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک حدیث سے ثابت کریں گے، آپ کو بتائیں گے. آپ کے قلوب کو منور کرنا ہے. آج یہ بعض لوگوں نے جو
ایک نیا شوشہ چھوڑ کے رکھا ہوا ہے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو، جو مادیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جن کے لیے یورپ ایک کعبہ بنا ہوا ہے، جن کے لیے مادی طاقتیں، مادی قوتیں، مادیت پہ جن کو، اور وہ جو ہمارے اندر بیٹھ کر مذہب کو سیاست پہ ترجیح دے رہے ہیں، ممبر رسول پہ ترجیح دے رہے ہیں، جو اللہ کے کلام کو اپنے بنائے ہوئے قانونوں پہ ترجیح دے رہے ہیں، تھوڑا سا ہم نے ان کے چہروں سے پردہ ہٹانا ہے۔ اب ہم اس طرف آنا ہے، ان سازشوں سے امت مسلمہ کو آگاہ کرنا ہے، جو یہ سازش عالم اسلام کے خلاف، جو یہ سازش غلب اسلام کے خلاف۔ برادر اسلام و دختران ملت، اللہ رب العالمین جب قرآن کی نزول ہو گیا، جب اس کائنات میں اللہ نے اپنا آخری نبی بھیج دیا، تو اللہ رب العالمین نے تمام کتب سماوی کو جو اس نے خود نازل کیے تھے، خود اپنے بندوں کو اللہ نے اتارے تھے، ان کی قوم کی ہدایت کے لیے، ان کی قوم کی رہنمائی کے لیے، ان کی قوم کو گناہ سے بچانے کے لیے، ان کی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف لانے کے لیے، ان کی قوم کو نبی کی بشارت دینے کے لیے، اللہ نے ہر قوم کو لکل قوم ہاد، ہر قوم کے ہادی بھیج کر، لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا جو اس کائنات کا آخری نبی ہے، جب آپ تشریف لے آئے، تمام انبیاء کی امامت آپ نے کر دی، تو تمام انبیاء کی نبوتیں، ان کی کتبیں، ان کے نظام، ان کے طریقے سب منسوخ ہو گئے۔ اگر بچا تو صرف قرآن بچا، اور بچا تو میرے نبی کی نام بچا۔ تو پھر جب اللہ نے اس نبی کے لیے یہ کلام عطا کر کے ان تمام نظاموں کو رد کر دیا جو نظام اس زمین پر چل رہے تھے، تو پھر آپ کہاں سے اللہ سے بڑے ہو گئے جو نئے نظام کو لا کے قرآن پہ مسلط کر رہے ہیں؟ قابل غور، قابل سوچ بات ہے۔ خدا را اپنی، جسے کہا نا سورہ نجم میں کہ یہ کھیل تماشا بنا رکھے، وَأَنْتُمْ سَمَعْدُونَ، یہ کھیل تماشا بنا رکھے، دین کو کھیل تماشا بنا رکھے، نظام مصطفیٰ کو کھیل تماشا بنا رکھے، اپنی سیاست کی دکانداری کے لیے۔ برادران اسلام و دختران ملت، غلب اسلام کی طرف آنا ہوگا۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اس کو سجدہ کرنا پڑے گا، اس کے سجدے کی طرف آنا پڑے گا۔ آپ نے سمجھنا پڑے گا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج امت مسلمہ کو جو IMF کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، جو ورلڈ بینک کے سامنے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلا رہے، جو سودی نظام کے اوپر چل رہے، ان تمام تر سے نکالنے کے لیے، اس وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی طرف لانے کے لیے، ہم انہیں قرآن کے بنائے ہوئے نظام کی طرف آنا ہوگا۔ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ سورہ برات میں اللہ نے فرمایا۔ تو جب اللہ رب العالمین ایک نظام آپ کو دے رہا ہے، جب اللہ رب العالمین ایک بشارت آپ کو دے رہا ہے قرآن سے، جب اس مایوسی سے نکلنے کے لیے، اس قسمہ پرسی سے نکلنے کے لیے، جب آپ نے دیکھا تمام، دیکھ رہے ہیں آپ نا، حکومتیں بنانے کا ہر نظام فیل ہو گیا، چاہے وہ آپ دیکھ لیں کمیونزم ہو، چاہے وہ سوشلزم ہو، چاہے وہ امریکہ کا صدارتی نظام ہو، چاہے وہ فرانس کا نظام ہو، چاہے وہ برطانیہ کا جمہوریت کا نظام ہو، تمام نظام فیل ہو گئے، شاہیت فیل ہو گئی، بادشاہت فیل ہو گئی، سب جب ختم ہو گیا، ہر نظام پہ جا کے آپ نے دیکھا ہر نظام فیل ہو گیا، تو پھر جب وہ نظام جو حضور نے بتایا ہے، جو 1400 سال کے بعد قائم ہوگا، جس کی قرآن کی 114 صورتیں ہیں، ہر 100 سال پہ اگر صورت کو رکھ کے آپ دیکھیں تو یہ کھیل تماشا جو لوگوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، جو قلوب رب الناس کا ہے، جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے، الہ الناس، جو انسان کے الہ بنے ہوئے، یہ جو کھیل تماشے ہیں، جو خود کو جو ہے نا سلامتی کونسل کہہ رہے ہیں، جس سے اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ سب کھیل تماشے کب ختم ہوں گے؟ جب آپ حقیقی سجدے کی طرف آئیں گے۔ اس کھیل تماشوں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے روحانیت کی طرف آنا ہے،
روحانی انقلاب کی طرف آنا ہے، روحانی نظام کی طرف آنا ہے، روحانی کام کی طرف آنا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، اگر یہ لوگ چند لوگ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں نا کہ ہم ووٹ لے کے جائیں گے اس نظام کے لیے، ہم نظام نافذ کریں گے قرآن کا، ذرا قرآن کو اٹھا کے مجھے بتائیے، کسی ایک آیت کی دلیل سے بتا دیں، کسی ایک صحابی کی دلیل سے بتا دیں، کسی ایک ولی اللہ کی دلیل سے بتا دیں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ایک نبی کی دلیل سے بتا دیں۔ ارے جب قرآن آپ کو ایک نظام دے رہا ہے تو آپ انسان کے بنائے ہوئے نظام کو اس کے اوپر کس طریقے سے حاوی کریں؟ یہ کیا کھیل تماشا بنا رکھے؟ آئیے قرآن کی طرف، آئیے اس نظام کی طرف جو قرآن آپ سے بتانا چاہتا ہے، غالب اسلام جو بشارت دی ہے۔ قرآن بشارت ہے اس مایوسی سے نکالنے کے لیے جو آج مایوسی امت مسلمہ کے نوجوانوں پہ چھائی ہوئی ہے، جو آج مایوسی امت مسلمہ کے بزرگوں پہ چھائی ہوئی ہے، جو آج مایوسی امت مسلمہ کے بوڑھوں پہ چھائی ہوئی ہے، جو آج مایوسی امت مسلمہ کے بیٹیوں پر، بہنوں پر، بچوں پر چھائی ہوئی ہے، اس مایوسی سے نکالنے کے لیے بشارت۔ آئیے قرآن کی طرف، قرآن آپ کو بشارت دے رہا ہے۔ قرآن کیا بشارت دے رہے ہیں آپ کو؟ یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، یہ جو مذاق اڑا ہے، کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ یہ فقراء کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جی اسلام کے نشاط ثانیہ کا دور ہے، یہ غلب اسلام، یہ کہتے ہیں یہ چھوڑ دو غلب اسلام بتانا، یہ چھوڑ دو تغز الہند کی بات کرنا، یہ چھوڑ دو اسلام کے نشاط ثانیہ میں غلب اسلام کی بات کرنا، یہ مذاق بنا کے رکھے ہوئے، یہ مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کا، یہ مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے نظام کا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے جو اس کو کھیل تماشا سمجھ رہے ہیں، فسجدو۔ اب سجدہ کس طرح ہوگا؟ اب سجدہ کس طرح ہوگا؟ للہیت کے لیے سجدہ ہوگا، فرقے کے لیے سجدہ نہیں ہوگا، سیاست کے لیے سجدہ نہیں ہوگا، کسی ذات کے لیے سجدہ نہیں ہوگا۔ وہ للہ ما فی السماوات ما فی الارض جو ہے، وہ زمین اور آسمان کا جو رب ہے اس کے لیے سجدہ ہوگا۔ پھر انسان کیا بنے گا؟ عابدو، اس کی بندگی میں آئے گا۔ اب سجدے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ حضرت صاحب و دختران ملت، تھوڑا سا فرقوں کے تعصب سے اس پٹی کو کھول کے ذرا دیکھیے، کیا اس پوری زمین ہم مسلمان کے لیے مسلح نہیں کر دی گئی؟ تمام زمین لہو الارض مسلح، تو پھر جب سب زمین مسلح کر دی کہ زمین پاک ہے، لیکن پھر بھی ہم نماز پڑھ لینے کے لیے پاک چادر کو بچھاتے ہیں، جا نماز کو زمین پر بچھاتے ہیں۔ کیوں بچھاتے ہیں؟ کہ ہم جو سجدہ جہاں پر کر رہے ہیں وہ جگہ ہماری نسبت سے پاک ہو، تاکہ وہ صاف ہو، وہ جو اس پہ ذرا کوئی غلاظت نہ ہو۔ تو پھر جب زمین پہ غلاظت کفر کی، جب زمین پہ غلاظت کفر کے فتووں کی، جب زمین پہ غلاظت کفر کے نظام کی، جب زمین پہ غلاظت ہے بت پرستوں کی، ہر نبی نے آ کے تو وحدانیت کو قائم کیا۔ جب زمین پہ غلاظتیں ہیں، ان غلاظتوں کو صاف کرنے کا نام کیا ہے؟ یہی انقلاب ہے، یہی روحانیت ہے۔ اس غلاظتوں سے زمین کو صاف کرنا ہے، تو اس غلاظتوں سے زمین کو صاف کرنے کے لیے قرآن کی طرف آنا ہوگا، پھر آپ اس کے بندے بنیں گے، فَإِنِّي عَابِدُونِ بنیں گے، پھر حاضر صراط المستقیم ہے، پھر آپ کو سیدھا راستہ دکھایا جائے گا۔ تو اللہ کی بندگی کی طرف آنا ہے۔ فقراء آپ کو اس کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ جو درندگی آج معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، جو ایک دوسرے کے خلاف یہ ٹکراؤ جو آج کل معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، جو کفر کے فتوے ایک دوسرے کے خلاف پھیلے ہوئے ہیں، اس درندگی سے کس طریقے سے اصحاب کرام نکلے؟ کتنی درندگی تھی، کس قدر تضحیق کی جاتی تھی۔ جس طرح آج کل یہ معاشرے میں، حضرت عرب معاشرے کو اٹھا کے دیکھیے نا، روحانیت سے پہلے کے معاشرے کو اٹھا کے دیکھیے نا، جب معدیت کا وہاں پر عروج تھا، جب طاغوت کو عزت دی جاتی تھی، تو اس معاشرے کو ذرا اٹھا کے نظر دوڑائیے، تاریخ کو دیکھیے ذرا کہ تاریخ کیا ہے وہاں کی۔ تو آج اپنے آپ کو ذرا دیکھیے، کیا خود کو بدلنے کا وقت نہیں آ گیا؟ تو پھر اصحاب کرام نے کس طرح خود کو بدلا، کس طرح بندگی میں آئے، کس طرح آپ نے دیکھا قرآن میں لکھا ہے، جس طرح نفوس کا ذکر آیا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ جب آپ سے رب راضی ہو جائے،
آپ رب سے راضی ہو جائیں، اس کے بعد بندگی ہے۔ اب اس سے پہلے کیا یہ درندگی ہے؟ آج یہ درندگی معاشرے پھیلی ہوئی، آج یہ ٹکراؤ معاشرے پھیلا ہوا ہے، آج ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے معاشرے پھیلے ہوئے، آج ان کے اوپر اپنا لیڈر غالب ہے۔ اس کائنات کی لیڈر محمد مصطفیٰ ہے، اس کائنات کا نظام قرآن ہے، قرآن کو چھوڑ کر ان کے پیچھے پڑے ہوئے، جس طرح عرب پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ برادر اسلام و دختران ملت، یہ غلبہ اسلام کا دور ہے۔ آئیے، مذاق مت اڑائیے، روئیے جو وقت آپ سے گزر گیا، جس وقت کی آپ نے قدر نہیں کی۔ یہ روتے نہیں ہیں، ولا تبکون، یہ روتے نہیں ہیں۔ کس پر روتے نہیں ہیں؟ ارے اس پر نہیں روتے کہ جو ہمیں دین کی خدمت کرنے کا اللہ نے موقع دیا، جو آج پاکستان کلمے کے نام پہ بنا، اللہ نے موقع دیا پاکستان کو، اللہ نے قدر کی رات میں پاکستان بنایا اور اس کو ایک ایٹمی طاقت بنائی، اللہ نے موقع دیا نشاط ثانی اسلام میں غلبہ اسلام کا۔ تاج ہم اس غلبہ اسلام کو نہیں کر کے ہم مذاق کھیل تماشے میں پارلیمنٹوں کو بھی لے کے چلے گئے، حکومتوں کو بھی لے کے چلے گئے، آئین کو بھی لے کے چلے گئے، عدالتوں کو بھی لے کے چلے گئے، کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ تو اس پر مذاق نہیں اڑانا چاہیے، رونا چاہیے کہ کیا ہو گیا ہے پاکستان، کس واسطے بنا تھا، یہ کس طرف چلا گیا۔ تو فسجدو، اس کو ہم نے سجدگاہ بنانا ہے، ان غلاظتوں سے پاک کرنا ہے، ان نفرتوں سے پاک کرنا ہے، ان کدورتوں سے پاک کرنا ہے، ان بغض سے پاک کرنا ہے، ان فتنوں سے پاک کرنا ہے، ان فتنوں سے پاک کرنا ہے۔ پہلے خود کو آپ بدلیں گے تو یاد رکھیے آپ اس کائنات کے پورے نظام کو بدلیں گے۔ نظام کو بدلنا ہے، فسجدو۔ اب یہاں پر بہت بڑا فلسفہ ہے برادر اسلام، یہ روحانی فلسفہ ہے۔ اپنے فرقوں کی مضبوطی پہ سمجھنے والے، اپنے فرقے کے افراد کو زیادہ بنانے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام مضبوط ہو گیا۔ اسلام کی تو دیکھیے آپ، عرب میں کتنے مضبوط قبیلے تھے، عرب میں کتنی مضبوط قومیں تھیں، عرب میں کتنی مضبوط طاقتیں تھیں۔ ایک طرف ادھر دنیا میں دو بڑی طاقتیں بھی تھیں، ایک طرف ایران تھا، دوسری طرف روم تھی۔ اتنی مضبوط طاقتیں تھیں، اتنے مضبوط نظام تھے، ان کے طریقہ کار تھے، قبائلی نظام تھے۔ اس تمام تر نظام کی مضبوطی کو قرآن کی مضبوطی نے کس طریقے سے پلٹ اور بدل کے رکھ دیا۔ صحابہ کرام نے پہلے خود کو بدلا۔ آپ کو دعوت ہے، آئیے نکلیجیے اس تکفیر سے، آئیے نکلیجیے اس ٹکراؤ سے، آئیے نکلیجیے تیرے میرے سے، آئیے قرآن کی طرف، آئیے قرآن کے نظام کی طرف، آئیے اسلام کے غلبہ اسلام میں اس بشارت کی طرف جس کی بشارت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پختون قوم کو دی۔ اس پختون نے اٹھ کر، پاکستان کی فوج اور پختون امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں، یہی بشارت دینے کے لیے ہم فقیر قرآن سے آپ کو بتا رہے ہیں، فقیر قرآن سے آپ کو بلا رہے ہیں، فقیر قرآن کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں۔ ممبر و محراب کی تقدس کو واپس باوقار بنانے کے لیے، اس زمین پہ امت مسلمہ کو واپس باوقار بنانے کے لیے، اس زمین پہ میرے نبی کی عصمت اور حرمت کو قائم کرنے کے لیے، حضور کے وعدہ تغز الہند کی اس بشارت کو امت مسلمہ کے قلوب کو منور کرنے کے لیے، مارے غازی مرے شہید کی نعمتوں سے مالا مال کرنے کے لیے فقیر آپ کو بشارت دے رہے، دعوت دے رہے، آئیے فقراء کی اس محفل میں کہ آپ کو گر سکھاتے ہیں بادشاہی کا۔ یاد رکھیے، میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، برمنگھم آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں سے پڑھنے والے یہ لوگ، یہ روحانیت سے ناواقف ہے، یہ برہمنانہ اس چال کو نہیں سمجھ پا سکتے جو برہمن چال چل رہا ہے، اور آنے والا کل اس پاکستان کے لیے انتہائی مشکل سے مشکل ترین ہونے والا ہے، کیونکہ ان چالوں کو اگر سمجھنا ہے، جو برہمنوں کی، جو پنڈتوں کی، جو یہودوں کی، ان پادریوں کی چالوں کو اگر سمجھنا ہے تو آپ نے فقراء کے روحانی طریقے پہ آنا ہوگا۔ اپیل ہے میری، اداروں سے میری اپیل ہے،
خدا را سمجھیے فقیروں کی اس باتوں کو، خدا را روحانیت کو سمجھیے، ان کی چالوں کا مقابلہ، ان کی سازشوں کا مقابلہ، جس طرح میں نے اس سے پہلے درس میں عرض کیا، 65 میں بنائی ہوئی اس چال و سازش ہے، کس طریقے سے برہموں نے پوری کرائی، کس طرح ہماری فوج اور عوام کو کب سے لڑایا جا رہا ہے، یہ چالیں چل رہی ہیں، ان کی مذہبی چالیں ہیں، اس کا تریاق جو ہے وہ روحانی طریقے سے ہو سکتا ہے، مادی طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ مادیت کے پڑھنے والے، مادی چالوں کو سمجھنے والے وہ روحانی چالوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ ان کورسوں کا کام نہیں ہے جو کورس آکسفورڈ ہو، برمنگم میں، جو کورس ان کو جو اس کے اندر وائٹ ہاؤس کے اندر ان کو کرائے جائیں، ان کورسوں سے آپ ان یہود و نصارہ کی، ان برہمنوں کی چالوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ان کی چالوں کو سمجھنا ہے تو آئیے گر آپ کو فقیر سکھاتے، ان چالوں کے طریقہ آپ کو قرآن سے بتاتے، اس مملکت کے باوقار بنانے کے طریقہ آپ کو قرآن سے بتاتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کرنے کے طریقہ آپ کو قرآن سے بتاتے۔ آئیے اس زمین کو سجدہ گاہ بنانا ہے، مسجد بنانا ہے، اس زمین کو اللہ کی حمد و ثنا کے لیے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ تغزل ہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے امت مسلمہ کے ہر فرد، ہر جوان، ہر بوڑھے، ہر بچے، ہر خاتون، ہر جوان عورت اور مرد کے اندر یہ ولولہ جہاد، یہ ولولہ غزوات، یہ ولولہ تبلیغ پیدا کرنا ہے، اور حضور کے غزوہ تغزل ہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس روحانی انقلاب کی طرف، اس مادی طاقتوں کو ان کو سرنگو کرنے کا طریقہ روحانی ہے۔ روحانیت کی طرف آپ کو دعوت دی جاتی ہے، نکلی کفر کے فتووں سے۔ کسی کے کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا، کسی کے کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا۔ ہمت ہے تو کافر کو مسلمان کرو، فقراء کافروں کو مسلمان کرتے رہے۔ اسلام کی تبلیغ کو، اسلام کی جہاد کے اس ولولے کو اس پختونوں کے اندر بیدار کرنے کے لیے ہمارے پیر و مرشد اور بزرگ آئے تھے اور یہاں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ غلبہ اسلام کا دور ہے، پختون قوم بیدار ہوگی، روحانی انقلاب آئے گا، ان مکار، ان فریبی، ان شیطانی طاقتوں کے خلاف انشاءاللہ تعالی روحانی انقلاب میں اللہ رب العالمین اس زمین پر اپنے امام مہدی علیہ السلام کے اس لشکر کے سپاہیوں کو متحد کرے گا۔ اس کا طریقہ روحانی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔